السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون زندگی کے گزشتہ درس نمبر 8 میں ہم نے پڑھا کہ کھانے کے بعد دسترخوان کے ذرات اٹھا کر چننا باعث مغفرت ہے، باعث برکت ہے۔ اور آج کے درس میں ہم پڑھیں گے جو کہ درس نمبر 9 ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا چاہیے، ہاتھوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اس میں سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں 3 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو نہ پوچھے جب تک ان کو صاف نہ کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی یہی روایت ہے کہ جب تک ہاتھوں کو چاٹ نہ لے تب تک ہاتھوں کو صاف نہ کرے۔ یہ روایت ہے کپڑے وغیرہ سے صاف کرنے کی۔ اور دوسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ تو ہم پیٹ بھر مقدار کھانا پاتے تھے اور نہ ہمارے پاس رومال وغیرہ ہوتے تھے جس سے ہاتھوں کو صاف کیا جاتا، لہٰذا ہم اپنے ہاتھوں کو جو شوربے والے ہوتے تھے چاٹنے کے بعد اپنے بازوؤں پر اور اپنے پیروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اور عمدۃ القاری میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ ہم نے کئی سارے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا کہ وہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو بازوؤں پر، پیروں پہ مل رہے ہوتے تھے، بڑا تعجب ہوتا تھا۔ لیکن یہ احادیث سامنے آئی، جب سے پڑھی ہیں تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ پہلے سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، اس لیے عجیب سمجھتے تھے۔ جیسے کہ آج کا معاشرہ بھی کئی سارے اعمال کو جو اکابر کرتے ہیں، بزرگ کرتے ہیں، تو وہ عجیب سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ لینا چاہیے کہ یقیناً یہ ہم سے بڑے صاحب علم ہیں، یہ کسی دلیل کی بنیاد پہ ہی کر رہے ہیں، سنت طریقہ ہوگا۔ اس لیے وضاحت ضروری ہے، وضاحت پوچھ لی جائے تو اس میں انسان فائدے میں رہے گا۔ تیسرا طریقہ ہے کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا، چنانچہ اس کی حضور نے ترغیب دی ہے اور نہ دھونے سے منع کیا ہے۔ ترغیب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں درس نمبر 1 یا 2 کے اندر کہ حضور نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو بھی دور کرتا ہے اور گھر میں اس سے خیر آتی ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اور اس کے نہ دھونے پہ حضور نے نقصان سے آگاہ کیا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ اور ابو داود شریف کی روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اپنے ہاتھوں سے چکناہٹ وغیرہ کو دور نہیں کیا اور پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے، کیونکہ نقصان اس کا اپنا ہے۔ ہاتھوں سے اس چیز کو دور کیوں نہیں کیا جس پر کوئی کیڑا، کوئی جانور آ کے بیٹھتا ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب تینوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے ایک بات تو کنفرم ہے کہ دھوئیں یا ملیں یا صاف کریں، پہلے انگلیوں کو چاٹنا ضروری ہے۔ آج کل ٹیشو کا دور ہے، ٹھیک ہے، اس سے صاف کیا جا سکتا ہے، موقع ہے، تو لیکن وہ جو چاٹنے والی سنت ہے جس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا باعث برکت ہے، اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انگلیوں کو چاٹیں، اس کے بعد چاہے تو موقع ہے تو اس کو ٹیشو سے صاف کریں، کپڑے سے صاف کریں، بازوؤں پہ مل لیں، پیروں پہ مل لیں اور اسی طریقے پہ دھو لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے چاٹ ضرور لیا جائے، صاف کر لیا جائے تاکہ وہ کھانے کے ذرات ضائع نہ ہو، ناقدری نہ ہو۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں روایتوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ فرمایا کہ یہ موقع محل سے دیکھا جائے گا، ہاتھوں میں چکناہٹ کم ہے تو پھر ہاتھوں کو ویسے کپڑے سے صاف کر لیا جائے، ہاتھوں میں زیادہ چیز نہیں لگی ہے تو صاف بھی کیا جا سکتا ہے اور پیروں پہ، بازوؤں پہ ملا بھی جا سکتا ہے۔ اور دھونا تو سب سے افضل ترین عمل ہے، اس لیے دھونے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے ٹیشو سے صاف کر لیا ہے، موقع پہ پانی نہیں ہے، بازوؤں پہ مل لیا، پیروں پہ مل لیا، تو بعد میں جب پانی میسر آ جائے تھوڑی دیر وہاں سے اٹھیں تو وہاں سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ برکات سے نوازیں گے۔ اور ایک ضروری گزارش اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں یہ کروں گا کہ ہم گھروں میں یہ ترغیب دیں کہ بچوں کو کھلاتی پلاتی ہیں، ان کو دودھ وغیرہ پلایا، فیڈر دے دیا یا اس کو کوئی چیز کھلا دی، تو اس کے بعد بچوں کا منہ اور ہاتھ ہم صاف نہیں کرتے۔ بچے کو کوئی چیز ہاتھ میں پکڑا دی، ہم اس کا ہاتھ بعد میں صاف نہیں کرتے۔ یہ کرنا چاہیے، بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ بعض میں کوئی مکھی آ گئی، کوئی زہریلی مکھی ہوتی ہے، کوئی اور چیز آ کر بیٹھ گئی، اس نے ڈس لیا، اس کو کاٹ لیا، تو نقصان بڑے کو بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام چیزوں پہ عمل کریں، زندگی دنیا کی بھی محفوظ بنائیں اور آخرت میں بھی اللہ سے ثواب پائیں، اجر پائیں، حضور علیہ السلام کا قرب پائیں۔ اللہ مجھے تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر 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 عمر